بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ڈلوانا کی ڈائن۔ قسط نمبر 4۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ تاہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا رہا۔ دفعتاً ایک سیاہ ہیولا جاڑی سے نکلا اور گرر گرر کی آواز نکالتے ہوئے ہمارے آئین سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی۔ وہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ کوئی میرے آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں گیا تھا۔ راجو نے اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اس درخت پر ڈالے رکھی۔ اس دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بولا بٹکا انسان عین اس لمحے جنگل میں آ ٹپکا جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا۔ تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا بلکہ اس شخص کی جان بھی بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسی ہی کٹھن صورتحال سے دوچار ہوں۔ اس لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکون میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا کندھا میری ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اسے کندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطۂ عروج پر تھی۔ مان داہنی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرتکز کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہوگی۔ اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بارش جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر آدم خور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پرندے، حشرات، الارض اور مینڈک سبھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بالمقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز آئی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی آبگینوں کے مانند دمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے اس شگاف پر مرکوز تھیں جہاں سے غالباً وہ احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک درندہ مکمل طور پر میرے سامنے آ جاتا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درخت سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کچھ روشن کر رکھا تھا۔ میں مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ اس وقت جن احساسات نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا انہیں الفاظ کی شکل دینا کم از کم میرے بس سے باہر ہے۔ لاش بمبوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہو گئی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے ایک دم فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹرائگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالیں ایک ساتھ فائر ہو گئیں۔ 450 ایکسپریس رائفل کے زبردست دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بڑی رائفلیں استعمال کرتے رہے ہوں۔ دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایک ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دڑم سے چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کے حلق سے ایک ایسی زبردست داڑھ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب وہ سان بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی اور میں 30 گز کے فاصلے پر کھڑی شیرنی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اندازہ کیجیے غیظ و غضب کی تصویر بنی آدم خور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں حالی ہاتھ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت پہنچا، مگر خدا بھلا کرے راجو کا۔ اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کی جانب جھونک دیے۔ میرے فائر تو ضائع گئے تھے مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ ہیولا اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کے بجائے اس سیاہ ہیولے کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں احاطے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں روپوش ہو گئی۔ میرے اعصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے پر تڑپ گئے تھے اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔
منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ راجو نے میرا سارا اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، وہیں میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میلے کچیلے چیتھڑوں میں ملبوس کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اس سے اتنی شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے ابکائی آتی محسوس ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا معائنہ کیا۔ وہ ایک کوڑی کی لاش تھی۔ وہ بدنصیب شخص کوڑ جیسے بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا کہ راجو کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو اسے گولی مار رہا ہے۔ اس زمانے میں الموڑا، کماؤں اور دوسرے دیہی علاقوں میں کوڑ کثرت سے پھیلا ہوا تھا۔ طبی سہولیات نہ ہونے اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے، اس لیے مرض بڑھتا رہتا۔ کوڑی کو عام طور پر اس کے رشتہ دار بھی قبول نہ کرتے اور بیچارہ جنگلوں بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہی کسی کوڑی کی لاش پڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی، غالباً پولیو کے باعث اس کا دانا پاؤں غیر فطری انداز میں مڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الٹے قدموں کے وہ نشان اسی بدنصیب شخص کے تھے، اور وہیں راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختا بھی رہتا۔ سادہ لوح دیہاتی اسے پچھل پیری سمجھ کر اس سے حائف ہو گئے۔ نہایت بدبو دار گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش سے دیگر حیوان تو کیا شیر بھی قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب۔ راجو کی درد میں ڈوبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو صبح کاذب کے ملگجے اندھیرے اجالے میں راجو کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی صاف دکھائی دیں۔ ارے بے وقوف، تو نے اس بدنصیب پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سسک سسک کر جینے سے یہ اندھی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے موقع پر کبھی یہاں نہ آتا۔ دن کے اجالے میں ہاتھ کا معائنہ کرنے کے بعد انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے ایک شیرنی کو زخمی کر گئی تھی، کیونکہ خون کے نشانات جنگل میں ہاسی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر کے شکار کا سب سے بڑا خطرناک مرحلہ اس سے تعاقب کر کے ہلاک کرنا ہے۔ مچان پر سے کوئی بھی درندہ بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، مگر دو بدو مقابلے میں شکاری کے اپنی جان جانے کے امکانات بھی ہاتھ سے ہوتے ہیں، خصوصاً جب شیر زخمی ہو تو خطرہ دوچند ہو جاتا ہے۔ ہم نے فوراً شیرنی کا تعاقب کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس گاؤں آ گئے۔ نمبردار ہماری وپتا سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ ہمارے یقین دلانے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہا کہ جنگل اب بھی پچھل پیری سے آباد ہے۔ تاہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑی کی لاش دیکھی تو ان سب کا خوف دور ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ دیہات کے باشندوں کو ایک آدم خور شیرنی ہلاک کر رہی ہے۔ ہمارے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس گھوڑے کے مالک کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شیر کے شکار میں استعمال ہونے والے دائے ہوئے گھوڑے منگائے اور آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے، جوں جوں آدم خور کا تجربہ بڑھے، اس کی مکاری، چالاکی اور سفاکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی حسیات اتنی قوی ہو جاتی ہیں کہ وہ دور سے شکاری کی بو پا لیتا ہے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی بھی ہو جائے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زخمی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔